السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل روزہ بخاری و مسلم کی روایت میں ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کا ہر نیک عمل 10 گناہ سے 700 گناہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مگر روزہ، کیونکہ روزے دار اپنی خواہشات اور کھانے کو پینے کو صرف میرے لیے ترک کرتا ہے، اور روزے دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، ایک خوشی اسے افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، اور روزہ ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو نہ فحش بات کہے اور نہ شور کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے اسے چاہیے کہ گالی دینے والے سے کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، الصوم لی وانا اجزی بہ، اس جملے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ وہی عبادت مقبول ہے جس میں ریا اور دکھاوا نہ ہو۔ تمام عبادتیں اپنا ایک ظاہری حال رکھتی ہے۔ نماز پڑھنے والے کو آپ نمازی کہہ سکتے ہیں، حج کرنے والے کو آپ حاجی کہہ سکتے ہیں، اسی طرح جہاد کرنے والے کو مجاہد کہہ سکتے ہیں، لیکن روزے کا کوئی ظاہری حال نہیں، لہٰذا یہ پوشیدہ ترین عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ پس یہ بندے کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود حقیقی تسلیم کرنے کا نہایت ہی اعلیٰ عمل ہے۔ اسی لیے روزے کی کوئی مقرر جزا نہیں، اس کا کوئی مقرر بدلہ نہیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے کرم پر موقوف ہے، جتنا چاہے ثواب عطا فرما دے۔ اور یہ ایسی عبادت ہے جس کو کوئی جان نہیں پاتا، تو اس کا ثواب بھی کسی کو نہیں بتایا گیا کہ اتنا ثواب ہے اتنا ثواب ہے، کوئی اس کا مقرر جزا نہیں، اس کا بدلہ نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم پر موقوف ہے، وہ جتنا چاہے عطا کر دے۔ دینے والا رب جانتا ہے اور لینے والا بندہ جانے گا۔ بعض محدثین رحم اللہ تعالیٰ نے اسے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ صیغہ مجہول کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس صورت میں حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود ہوں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اخلاص کا مقام کتنا ارفع و اعلیٰ ہے، آپ نے مذکورہ حدیث شریف سے جان لیا۔ لہٰذا ہم ہر جائز کام کو اخلاص کے ساتھ کریں، بلکہ ہر کام کا مقصد ہی بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کرنا ہے، یعنی کسی کی دکھاوا کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے مقصد سے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کہ دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، میرا نام ہوگا تاکہ لوگ مجھے نمازی کہیں، مجھے حاجی کہیں، اس لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی رضا، اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کرو۔ تو کسی ایک کام سے بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آئیے، اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کیوں اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، کس بات پر؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی امید سے روزہ رکھے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام یعنی تراویح پڑھے گا تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ہمارا پورا وجود گناہوں کے داغ دھبوں سے آلودہ ہے۔ روزہ ہم سب کو پاک کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس طرح گناہوں سے پاک کرتا ہے کہ گناہ کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ایک ماہ کے روزوں اور تراویح و عبادت کے سبب ہمارے اگلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص کے ساتھ روزے رکھ کر اپنے رب سے معافی طلب کریں۔ حضرات، اب آئیے بدن کی زکوٰۃ۔ آپ کہیں گے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، مثال کے طور پر دھان، گیہوں اور
یعنی کھیتی میں جتنی بھی ساری چیزیں ہیں سب کی جو ہے زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اگر آپ جو ہے آپ کے پاس کپڑا ہے اپنے ضروریات سے زیادہ، اس میں بھی زکوٰۃ، مطلب کہ سمجھیے بہت سی چیزوں میں زکوٰۃ نکلتی ہے۔ اسی طرح بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ تو آئیے سنیے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ نصف صبر ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، یعنی کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے۔ تو بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ وہی پر فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، روزہ۔ حضرت ابو اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کا سونا عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کا عمل مقبول ہے۔ سونے کا دسترخوان، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن روزہ داروں کے لیے سونے کا ایک دسترخوان رکھا جائے گا جس میں مچھلی ہوگی، روزہ دار اس دسترخوان سے کھاتے ہوں گے اور دوسرے لوگ ان کو دیکھتے ہوں گے۔ یعنی دوسرے لوگوں سے مراد جو روزہ نہیں رکھتے تھے، گنہگار، جو یعنی کہ نیک عمل نہیں کرتے تھے، وہ لوگ آپ جب اس دسترخوان سے کھائیں گے وہ لوگ تو دیکھیں گے۔ تو حضرات محترم، روزہ رکھ کر صبر کرنے پر اللہ تبارک و تعالی قیامت میں کتنا عظیم بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہاں بھوکے رہے تو قیامت میں سونے کا دسترخوان اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یقیناً وہ کسی کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ آپ اگر دنیا میں کسی محنت کریں گے تو آپ کی محنت ضائع نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برباد نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کا پھل آپ کو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے نوازتا ہے۔ تو وہی کہ وہ کسی کا اجر ضائع نہیں فرماتا، بلکہ ہر ایک کو اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اور روزے دار چونکہ اپنے مولا تعالیٰ کی خاطر کھانا پینا وغیرہ چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کو آرام کرنے پر بھی عبادت کا ثواب، خاموشی پر تسبیح کا ثواب اور عمل خیر کے قبول ہونے کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ خاموش رہیں گے تو تسبیح کا ثواب، عبادت کریں گے تو اس کا ثواب ہے۔ آپ اگر سوئے بھی رہیں گے روزے کی حالت میں تو آپ کا سونا بھی عبادت۔ سبحان اللہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی بات مان کر اگر کوئی اپنے خواہش کو قربان کر دے تو وہ کریم اس بندے کی اس عظیم قربانی کو قبول فرماتا ہے اور اسے بشارت عظمیٰ سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھوں کے صدقے ہم سب کو پابند صوم و صلات بنائے۔